کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کے پاس اللہ کی نعمتیں موجود ہوں پھر بھی وہ ناشکری کرے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ناشکری انسان کو عزت سے ذلت تک پہنچا سکتی ہے؟ آج کی آیت میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جس نے اللہ کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر پھر بھی شکایتیں ختم نہ ہوئیں۔ اللہ کا فرمان، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور کھکڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ ڈیئر ویورز، آئے اس آیت مبارکہ کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آسمان سے من و سلوہ جیسی عظیم نعمت عطا فرما رہا تھا، ایسا رزق جو بغیر محنت کے مل رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے ان نعمتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں زمین سے اگنے والی عام سبزیاں اور دوسری چیزیں چاہیے۔ پروفٹ موسیٰ نے حیرت سے فرمایا، کیا تم ایک اعلیٰ نعمت کو چھوڑ کر عام چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو؟ ڈیئر ویورز، یہ صرف کھانے کی تبدیلی کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ان کے دلوں میں پیدا ہونے والی ناشکری، نافرمانی اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کا مسئلہ تھا۔ اسی رویے کی وجہ سے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط ہوئی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی قدر چھوڑ دیتی ہے، اس کی آیت سے منہ موڑ لیتی ہے اور نافرمانی کو اپنا راستہ بنا لیتی ہے، تو اس کے نتائج دنیا اور آخرت دونوں میں سامنے آتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں کو معمولی سمجھ کر صرف شکایتیں تو نہیں کرتے؟ یاد رکھیے، شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ ناشکری برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہیں تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب قرآن سے سیکھ کر اپنی زندگی بہتر بنا سکیں، اور النور ٹیوٹرز کے ساتھ قرآن کی روشنی میں زندگی کے سبق سیکھتے رہیں۔